جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آپ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہوں گے، اخبار میں بھی پڑھتے ہوں گے کہ روزانہ کہیں نہ کہیں کوئی سانحہ ہو رہا ہے، اور اس سانحے میں 6 پولیس والے، 10 پولیس والے، 11 پولیس والے، 2 پولیس والے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے میں نے زحمت دی ہے آج ایک صاحب کو، وہ خاص طور سے لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ سلام کر کے شرمندہ نہ کیجیے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ معاف کر دیجیے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگ تو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ہماری حفاظت تو کوئی نہیں کرتا، ہماری حفاظت تو کوئی نہیں کرتا۔ ادھر ملک کے اندر اتنے جانور نہیں مرتے جتنے پولیس والے مار دیے جاتے ہیں۔ بھائی، لاہور میں جو پولیس ٹریننگ سینٹر میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ؟ میں کیا کہوں، آپ تو خود پڑھے لکھے ہیں۔ میڈیا نے بڑی ترقی کر لی ہے کہ اب مردہ لوگوں کو لائیو دکھاتے ہیں جی۔ ایک چینل والا دس رہے سی کہ جی 15 زخمی ہیں اور 20 مر گئے ہیں، ایک چینل والا بتا رہا ہے 40 مر گئے ہیں، 100 زخمی ہیں، ایک چینل والے بتا رہے ہیں 25 مر گئے ہیں اور 15 زخمی ہیں۔ دوسرے دن پتہ لگا کہ ٹوٹل 7 پولیس والے شہید ہوئے تھے اور 1 راہگیر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کی خبریں جب وہ ٹیلی ویژن کے اوپر دکھاتے ہیں تو جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے گھر والوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، ان کے بھی احباب ہوتے ہیں، جان پہچان والے ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ نے صحیح کہی، اس کا لوگوں نے بھی اس کو محسوس کیا تھا کہ تعداد جو ہے جب تک صحیح طریقے سے معلوم نہ ہو اور نہیں بتانا چاہیے۔ بات یہ ہے انور صاحب، یہ چینل والے زیادہ تعداد بتا کے اپنے نمبر بڑھانا چاہتے ہیں۔ کیا کہوں آپ سے میں، اس سانحے پہ ہم سب کو دکھ ہے۔ اور کسی کو کوئی دکھ نہیں ہے، جن کے اوپر بیتی ہے صرف انہیں کو دکھ ہے۔ پیر کے دن یہ سانحہ ہوا تھا، منگل کے روز جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت بحال ہو گئی۔ ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی اسی شہر میں جدھر 7 بے گناہ پولیس والے شہید ہوئے، اور 1 شہری اسی شہر کے اندر لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے اور پگڑے ڈال رہے تھے۔ آپ سوچیں، جو شہید ہوئے ہیں ان کے گھر والوں نے جب یہ سب دیکھا ہوگا تو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے بھائی کہ پولیس والے تو روزانہ مر جاتے ہیں، مسلم لیگ نون کبھی کبھی بحال ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، جب وہ مسلم لیگ نان مارچ کر رہی تھی تو آپ دیکھیے کہ پولیس والوں نے پورا موقع دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اپنی نوکریوں کی پرواہ نہیں کی۔ ایک ہمارے ساتھی نے تو میاں صاحب کو اپنی بیلٹ بھی دے دی جا کے، ان کا راستہ نہیں روکا گیا۔ ہمیں تکلیف ہوئی ہے کہ جشن جو ہے وہ 3 دن بعد ہونا چاہیے تھا۔ اب بات یہ ہے بھائی کہ ممکن ہے کہ بات جب کارکنوں کی آتی ہے نا تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور جی، شہباز شریف صاحب نے ٹیلی ویژن کے اوپر خود کہا تھا انہوں نے کہ آج جو ہے وہ جشن منایا جائے گا۔ وہ پریشان تھے، بھول گئے ہوں گے کہ ایک دن پہلے لاہور میں کیا ہوا ہے، اس سے پہلے سری لنکا کے ساتھ جو ہوا تھا۔ بالکل، دیکھیں کیا ہوا تھا۔ تو سری لنکا میں بھی جو ہمارے سپاہیوں نے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے جو جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں جی، اور اب انکوائری بھی انہی کے خلاف ہو رہی ہے۔ اب بھائی ایک بات مانیے آپ کہ جتنی سیکورٹی ہونا چاہیے تھی سری لنکن ٹیم کے لیے اتنی نہیں تھی۔ انور صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اتنی سیکورٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں، انگریزوں کا چھوڑا ہوا جو اسلحہ تھا وہ اسلحہ ہمارے پاس ہے جی، وہ اسلحہ ہمارے پاس ہے۔ تو پرانا والا؟ ہاں جی۔ اب یہ دیکھیں کہ
جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس جو سامان ہے وہ سامان تو ہماری فوج کے پاس بھی نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. اور اس طرح کے دہشت گردوں سے انور صاحب پولیس والے نہیں نپٹتے. ان کے لیے ایک اسپیشل فورس ہوتی ہے جو ٹریننگ ہوتی ہے جس کے اس کام میں. ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ تو وزیروں اور سفیروں کے کار کے سامنے کھڑے ہونے والا اسلحہ ہے کہ تار پہ کوا بیٹھا ہے اس پہ فائر کر دو تو وہ بھی منہ ادھر کر کے برا بلا کہتے ہوئے اڑ جاتا ہے. نہیں، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں مان رہا ہوں، مگر بھائی جس طرح ہماری پولیس کو ہونا چاہیے تھا ویسی نہیں ہے. انور صاحب ویسی ہو بھی نہیں سکتی. کیوں؟ ایمانداری دی گل ہے، ویسی ہو بھی نہیں سکتی. کیوں بھائی؟ بھائی اس لیے کہ ہمیں اپنی تنخواہ لیتے ہوئے شرم آتی ہے. مگر پولیس کے جو بڑے افسر ہیں ان کی تنخواہیں تو بہت اچھی. میں عام پولیس والے دی گل کر رہے ہیں، بالکل عام اپنے جیسے پولیس والے کی بات کر رہا ہوں میں. ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. بات چیت ہم نے شروع کی تھی اکیڈمی کے اوپر حملے کی، ہے جی. اب آپ دیکھیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ٹیلی ویژن کے اوپر یہ جو سوال جواب نہیں کرتے، ایک چینل والا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ اسے بھی معاف کرے جس نے سوالات کیے. ایک بچے کے باپ سے سوالات کر رہا تھا. بچہ اس کا ٹریننگ سینٹر کے اندر تھا اور دہشت گرد بھی اندر تھے. بندوقوں کی گولیوں کی آوازیں آ رہی تھی اور ایک چینل کا ایک بندہ، اللہ اسے معاف کرے، باپ سے سوالات کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے لیے آپ باپ بن جائیں، میں آپ سے سوالات کرتا ہوں. میرا پہلا سوال ہے، آپ کا بچہ کہاں ہے؟ وہ ٹریننگ سینٹر میں ہے. اس کی کوئی اطلاع ملی؟ ابھی تک تو نہیں ملی. تو پھر آپ کی آنکھوں میں اتھرو کیوں ہیں؟ بیٹا ہے. بیٹا ہے. اچھا، آپ کس قسم کی اطلاع ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اچھی اطلاع آئے گی، بہت بہادر ہے. لیکن دہشت گردی میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ اطلاع اچھی آئے گی کیونکہ میرا بیٹا بہادر ہے. نہیں، فرض کریں اگر اطلاع اچھی نہیں آئی تو پھر میں صبر کر لوں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. آپ نے بالکل اس بچے کے باپ کی طرح جواب دیا. یہ بتاؤ، یہ کوئی طریقہ ہے سوال کرنے؟ یہ سوالات ہیں. وطن سے دور لیکن پھر بھی اپنوں کے پاس خوشیاں اور محبتیں بانٹیں اپنے پیاروں کے ساتھ. پچھلے 10 سالوں سے آپ کی محبتوں میں شریک سہولت بازار اب لا رہا ہے ایک نئی سہولت. جی ہاں، سالگرہ کا کیک ہو یا پھر شادی کا مکمل جہیز، ملک سے دور بیٹھ کر رہیں اپنوں کے پاس. آج ہی بانٹیں اپنی خوشیاں اپنوں کے ساتھ. تو ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ سہولت بازار .com یا پھر ڈاؤن لوڈ کیجیے سہولت بازار ایپ.